سلام، آداب، تسلیمات۔ میں ہوں احتشام اور آج بی ٹی کے تمام درخشندہ و تابندہ چہروں کو آج کی ستاروں بھری شام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، آج میں وہ داستان سنانے جا رہا ہوں جس سے ہم سب کے مشترک جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ہم نے شعور کے زینوں پر قدم رکھا، مقابلہ اور موازنہ جیسے زندگی کے تلخ ترین حقائق کا سامنا کیا۔ میٹرک سے لے کر ایف ایس سی اور ایف ایس سی سے انٹری ٹیسٹ تک انجینئر بننے کا خواب ہماری آنکھوں کا مقدر بنا رہا۔ اس خواب کی تکمیل میں بہت سے اپنے نہ رہے، کچھ بچھڑ گئے، کچھ ساتھ چھوڑ گئے، اور کچھ جو باقی بچے وہ جانے رستوں پر گامزن ہوئے کہ انجینئر بننے کے خواب کو پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ آخر میں بچے ہم، آخر میں بچے تم، آخر میں بچے ہم تنہا بے آسرا، زندگی کی تلخیوں سے کسی حد تک مجبور اور مایوس، لاچار، مبہوس، بے رنگ، بے نور۔ اور ایسے میں ایک قندیل شمع جلتی ہے اور منزل کا پتہ دیتی ہے، اور ہم پروانہ وار، مستانہ وار اس منزل کی جانب لپکتے ہیں۔ معلوم ہے وہ دیپ کون سا تھا جس نے ہمیں منزل کا نشان دکھایا؟ معلوم ہے وہ درخت کون سا تھا جس نے ہمیں دور ناگوار کی کڑکتی دھوپ سے لڑنے کے قابل بنایا؟ معلوم ہے وہ سنگیت کون سا تھا جس نے دل کی بے تال دھڑکنوں میں توازن پیدا کر دیا؟ وہ شجر، وہ دیپ، وہ سایہ، وہ سنگیت۔ وہ شجر، وہ دیپ، وہ سایہ، وہ سنگیت ہماری مادر علمی ہے جسے حلقہ اہل دانش و فکر جی سی یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم ممنون احسان ہیں اس سرخ عمارت کے کہ جس نے زندگی کے تلخ ترین حقائق سے لے کر نازک ترین جذبات تک سب ازبر کروا دیے۔ حیات جاوداں کا ایک لمبا دور یہاں پر گزارنے کے بعد آج ہمارے پاس یادوں کی پنڈار کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ 4 سال مکمل کرنے کے بعد ایک کاغذ کے ٹکڑے کے علاوہ ہمارے پاس یادوں کا خزانہ ہوگا۔ ہم چلے جائیں گے یہاں سے بہت جلد، مگر جاتے ہوئے کچھ یادیں جو ہم سب کی مشترکہ میراث ہیں وہ آپ کو بتاتا جاؤں۔ خاص طور کا وہ ابتدائی دور یاد ہے جب اپنوں کی یاد سے روتے روتے دامن تر ہو جایا کرتا تھا۔ وہ دور جب اپنے گاؤں کی بینسیں تک یاد آیا کرتی تھی، جب ایف ایس سی میں بچھڑے ساتھیوں سے مشابہ شکلیں بے اختیار عہد گزشتہ کا سامنے لے آتی تھی۔ بے اختیار یادوں کی جھلمل، ساون کی برساتیں، ہمارے عشق۔ مگر یہ برف کی سلیں مادر علمی کے پیار کی تمازت سے زیادہ تیر نہیں رکھی، اور رفتہ رفتہ ہم نہ رہے، تم نہ رہے۔ ان برف کی سلوں سے نکلنے والے آب جاوداں نے ہمارے قلوب و اذہان کو علم و عرفان سے سیراب کر دیا۔ ان خاک اڑاتی تنہائیوں میں دشت میں کچھ اپنے مل گئے اور موسم بدلنے لگے۔ موسم بدلتے بدلتے ایسا بہار کا موسم آیا کہ جب لجاہٹوں اور گھبراہٹوں سے شروع کیا گیا یہ سفر کہکہوں اور مسکراہٹوں میں بدل گیا۔ ہم ماضی کی یادوں سے دامن چھڑا کر فکر فردا میں مگن رہنے لگے اور منزلوں کی جانب بڑھنے لگے۔ مگر آج ہم جا رہے ہیں یہ چھوڑ کر تمام خوبصورت اور سرخ رستے، یادوں کے پٹنار کو کندھوں پر اٹھائے جا رہے ہیں۔ مگر جاتے ہوئے الوداع کہتے ہیں اپنی جانب سے، اپنے تمام دوستوں کی جانب سے، اور ان نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انانا حیالان چمن، خوش آمدید کہتے ہیں تمہیں اس سرخ عمارت میں جسے یوسف بلاک کہا جاتا ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں کہ تم حصہ بنے اس سرخ عمارت کا۔ باعث صد تبریک و تہنیت ہے یہ بات کہ تم حصہ بنے اس کے دالانوں اور برآمدوں میں ہونے والی خوش گپیوں کا، یہاں پر ہونے والے کہکہوں اور تعلیمی سرگرمیوں کا، اور اس کی سائنسی تجربہ گاہوں کا۔
اس کی کمرہ جماعت میں ہونے والی سیر حاصل گفتگو اور پیچھے کی قطار میں ہونے والی سرگوشیوں کا حصہ بنے. مبارک ہو تمہیں کہ تم حصہ بنے اس کے عظیم تعلیمی ورثے کا. مبارک ہو, خوش آمدید کہتے ہیں تمہیں, خوش آمدید. Next performance is going to be a welcome song for our junior most fellows. Juniors? You Yup, mean the first semester? Yup, juniors.